قرآن کی تلاوت تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں جی، تو ہم تجوید کے ساتھ، تجوید یعنی علم ہے، علم تجوید یعنی قرآن کو، عربی کو صحیح حسن کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجوید۔ تجوید علم ہے، وہ کون سا علم ہے؟ اگر آپ سے پوچھے علم تجوید کیا ہے، علم تجوید وہ علم ہے کہ جو انسان کو قرآن اور عربی کو صحیح اور اچھے حسین انداز میں پڑھنے کا سلیقہ، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ تجوید۔ تو اب اس میں کس لفظ کو کہاں سے ادا کرنا ہے، کتنا اس کو کھینچنا ہے، اور کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ ملا کے پڑھنا ہے، تو اگر یہ جانتا ہے تو صحیح پڑھے گا قرآن کو، اگر یہ نہیں جانتا تو صحیح نہیں پڑھے گا۔ تو علم تجوید کی روشنی میں ہم روزے سے متعلق آیت جو ہر روز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو زبانی یاد ہونا چاہیے، پھر وہ آیت ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ ایک صلوات سے سہارا مرحمت فرمائیں۔ اور جل فرج 2 میٹر کا فاصلہ، لائن میں پیچھے 3 لائنیں ہیں تو تینوں لائنوں میں سنیے نہیں بلکہ ساتھ میں پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات اللہ محمد۔ اب یہ آیت آپ لوگوں سے سنی جائے گی، آپ لوگوں کو یہ آیت زبانی یاد ہونا چاہیے۔ قرآن میں سب سے پہلا سورہ سورہ حمد ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت ہے، آپ اپنے یہاں اپنے گھر کے قرآن میں دیکھ کے زبانی یاد کر سکتے ہیں، یاد رہے گا۔ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183۔ روزے سے متعلق آج کچھ خلاصہ اور یہ پیغام آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا جا رہا ہے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں نماز کے بعد سب سے اہم عبادت روزہ ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، لیکن روزے کے لیے خدا بند عالم نے کیا کہا؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اور وستعینوا، قرآن کریم میں کہا وستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی مدد حاصل کرو کس سے؟ بالصبر، روزے سے اور نماز سے۔ یعنی یہ ایسے مددگار ہیں کہ ہر مقام پہ، ہر جگہ، ہر انسان کی جو بھی معرفت کے ساتھ روزے اور نماز سے مدد حاصل کرے گا، ہر مقام پہ، ہر وقت، ہر جگہ مدد کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ لوگ
یقین کے ساتھ روزہ اور نماز معرفت کے ساتھ ادا کریں گے تو کرونا وائرس کیا پوری دنیا کی ہر بڑی سے بڑی مشکل ہوا ہو جائے گی، فوراً ختم ہو جائے گی۔ ایک صلوات سے سارا مرحمت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ سیدھے بیٹھ جائیں تاکہ یعنی کلاس کی شکل بالکل لائن اسٹریٹ۔ تو قرآن کی ہم نے جو آیت بیان کی اس میں صبر کہا ہے، تو روزے کا ایک نام آپ کو اور معلوم ہو گیا آج کیا کہ قرآن میں روزے کا ایک نام اور ہے، وہ کیا ہے؟ صبر۔ علی حسن، قرآن میں روزے کا دوسرا نام جو ہم نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ صبر۔ اور صبر اتنی بڑی طاقت ہے کہ خدا بند عالم نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو اب تم نے روزہ رکھا تو اللہ تمہارے ساتھ ہے یا نہیں؟ جب روزہ صبر ہے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے تو روزے داروں کے ساتھ اللہ ہوا یا نہیں؟ یعنی روزے کی اہمیت ہم نے کل بیان کیا تھا، حدیث بیان کی تھی کہ روزہ اتنا قیمتی ہے کہ ہر عبادت کا ثواب 10 گنے سے لے کے 70 گنا یا 70,000 گنا، لیکن معین ہے، لیکن روزہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کا ثواب اللہ کے علاوہ کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ روزہ خالق و مالک پروردگار نے کیا کہا؟ روزہ میرے لیے ہے، وانا اس کی جزا اور اس کا ثواب اور اس کی قیمت اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یعنی بیچ میں نہ ملائکہ آ سکتے ہیں، نہ انبیاء و مرسلین آ سکتے ہیں، کچھ نہیں، بس بندہ ہے اور خدا۔ تو کتنا اہم مقام ہے روزہ، اہم ترین مقام۔ تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ تو اگر کوئی معرفت کے ساتھ روزہ رکھ لے تو میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر اس نے شرائط کے ساتھ روزہ رکھا ہے تو کرونا اگر روزے دار کے پاس آ بھی جائے گا تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، حتیٰ کورونا والا بھی اگر روزے دار کے پاس آ جائے گا تو چونکہ اللہ روزے دار کے ساتھ ہے تو وہ بھی ٹھیک شفا یاب ہو کے اور ٹھیک ہو کے جائے گا۔ صلوات دیجیے اور محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی رحمت خدا کی بارش، یعنی ابھی بارش جو ہوئی ماہ مبارک رمضان، اور اس میں یہ ٹھنڈا موسم، یہ پیارا موسم، اب یہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب سے آگے آگے چلتی ہے۔ یا من سبقت رحمتہ غضبا، اے وہ ذات کہ جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے آگے چلتی ہے۔ اور دوسری آیت میں ہے بشرن بین یدی رحمتہ، یعنی خدا بند عالم کی طرف سے بشارت، اس کی رحمت کی بشارت رحمت کے آگے آگے چلتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت، بارش اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ تو اللہ کی رحمت کے آگے آگے کیا چلتی ہے؟ بشارت۔ تو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ ٹھنڈی ہوائیں چلی، وہ کس بات کا پیغام لے کے آئیں؟ یعنی وہ کس بات کی بشارت دیتی چلی جا رہی تھی؟ کہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ قرآن نے کیا کہا؟ بشرن بین یدی رحمتہ، یعنی اس کی رحمت سے پہلے اس کی بشارت آگے چلتی، اس کی بشارت دیتے چلے جاتے ہیں، اس کی رحمت کی آمد کا پیغام دیتے چلے جاتے۔ تو اب یہ جو ٹھنڈی ہوائیں تھیں یہ کس بات کی بشارت تھیں؟ کہ اللہ کی رحمت پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اور پھر اللہ کی رحمت آئی، اور انشاءاللہ یہ ماہ مبارک رمضان جو رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے،
عبادت کا مہینہ ہے، تو یہ ایسی رحمت و برکت والا مہینہ ہو جائے کہ ساری دنیا سے یہ کرونا کی وبا ختم ہو جائے۔ لیکن یہ کرونا جو ہے پوری دنیا میں یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے عذاب ہے اور اللہ کے دوستوں کے لیے امتحان ہے، اور بکنالے والوں کے لیے تو یہ اتنی بڑی نعمت بن کے آیا ہے کہ جو نعمتیں بکنالے میں تاریخ میں لوگوں نے نہیں دیکھی وہ آج بکنالے میں ہر طرف موجود ہیں۔ بہترین پھل، بہترین ادھر سموسے بن رہے ہیں، پکوڑیاں بن رہی ہیں، مٹھائیاں بن رہی ہیں، تمام نعمتیں جو پہلے آپ نے بکنالے میں، آپ بزرگوں سے پوچھئے کہ کبھی کسی نے دیکھی ہو؟ میں نے بہت سے بوڑھوں سے پوچھا، کہتے ہم نے زندگی میں ایسا دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ کرونا دنیا میں کسی کے لیے عذاب بن کے آیا ہو، بکنالے کے لیے رحمت، اور ہم محلہ بنی ہاشم میں بیٹھے ہیں اور ہاشمی سید ہیں، نقوی سید ہیں، یعنی کتنے معصومین کی نسل میں ہم ہیں۔ تو امام بارگاہ بنی ہاشم میں، محلہ بنی ہاشم میں ہر روز ہر طرف سے لوگ گھومتے گھومتے اور اس امام بارگاہ کے صحن میں آ کے اور اپنی روزی بھی لے کے جاتے اور یہاں نعمتیں دے کے جاتے، یعنی وہاں ان کے لیے بھی رحمت اور ہمارے لیے بھی رحمت جی۔ ورنہ آپ نے اتنا دیکھا، اتنے پھل والے کبھی آتے دیکھے ہیں یہاں؟ اتنی سبزیوں والے آتے دیکھے ہیں؟ اتنی نعمتوں والے آتے دیکھے ہیں؟ ہر چیز تمہارے گھر پہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے یعنی ٹرالیوں میں بھر بھر کے پورے مسالے، دالیں، جو چیز آپ کو چاہیے، جو آپ بازار میں ڈھونڈ کے تھک جاتے تھے لیتے، اب وہ آپ ایک جگہ سے اپنے گھر میں لے لیجئے۔ اب اس کے بعد جو ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور غرور میں چور تھے، آج پتا چلا وہ بہت کمزور ہیں، اور جن کو وہ کمزور سمجھتے تھے آج پتا چلا وہ بہت طاقتور ہیں۔ یعنی دنیا میں معلوم ہوا کہ غریب طاقتور ہوتا ہے اور پیسے والا مغرور بہت کمزور ہوتا ہے۔ آپ ایک صلوات مرحبا تو آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ یہ آیت آپ کو کل سنیں گے، سب کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ تو اسلام میں نماز کے بعد سب سے اہم عبادت روزہ ہے، اور اس کو پروردگار عالم نے تمام مسلمانوں کے اوپر ماہ مبارک رمضان میں واجب قرار دیا ہے۔ روزہ نفس کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے ہر مسلمان اپنے باطن اور قلب و دماغ کو پاک و پاکیزہ، اپنے ارادے کو مضبوط اور مستحکم بنا سکتا ہے، اور حیوانی خواہشات سے نجات حاصل کر کے روحانی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، جس سے وہ محبت اور رضا الہی کا حقدار بن کر جنت میں جگہ پا سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی احادیث کی روشنی میں روزے کی اہمیت، اس کے آداب اور شرائط اور اس کے فوائد اور نتائج بیان کیے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔ یہ زبان رسالت کی عظمت کو سمجھیے کہ زبان رسالت کی عظمت کیا ہے۔ لوگ رسول کو کیا سمجھیں گے، ان کی زبان کی عظمت کو نہیں پہچانا، کہ یہ زبان جس کلام کو کہہ دے یہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے قیامت تک۔ جس کو یہ بیان کر دے اور کچھ نہ کہیں وہ قول رسول، لیکن جس کو یہ بیان کر دیں کہ یہ قرآن نہیں ہے لیکن اللہ کا کلام ہے، وہ قیامت تک حدیث قدسی۔ تو اب جو یہ ہم بیان کر رہے ہیں کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، کہ قال اللہ تعالی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، کل حسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف
इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली वाना उज्ज़ी बिह। खुदावंद आलम का इरशाद है कि हर नेकी के बदले 10 से लेकर 700 गुना तक जजा दी जाती है, सिवाय रोजे के कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जजा दूंगा। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलात यानी बिस्सब्र अस्सौम, सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो। इस आयत में सब्र से मुराद रोजा है। एक और आय करीमा में इरशाद होता है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून, बस सब्र करने वाले ही वो लोग हैं जिनको बेहिसाब अजर दिया जाएगा। चूंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इरशाद के चूंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद के मुताबिक सब्र से मुराद रोजा है। इस तरह दोनों आयतों को मिलाने से बखूबी ये नतीजा हासिल होता है, रोजेदार का दर्जा बेहिसाब है, यानी उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आप लोग सवाल कर सकते हैं, जिस किसी को कोई भी अहकाम के बारे में सवाल करना है सवाल कीजिए। अगर आपको सवाल नहीं करना तो फिर हम और दूसरा सिलसिला दर्स का शुरू करते हैं। सवाल है मौलाना, और मुंह में ज्यादा थूक आता है तो क्या रोजा बातिल हो जाएगा? देखिए, मुंह में अगर थूक, जिसको लुआब दहन कहते हैं, थूक जो है ये लफ्ज अच्छा लगता है या लुआब दहन? मालूम नहीं। तो अब आइंदा क्या कहिए, एक यानी खानदान रिसालत में पलने वाले बच्चे की जबान में और दूसरों की जबान में बहुत फर्क होना चाहिए जी। अच्छे लफ्ज हमेशा जब भी तुम सुनो, आपको जो मालूम था आपने बता दिया, अब आप हम जो बता रहे हैं वो सुनिए। यानी जब भी लोगों से गुफ्तगू करो तो उसमें ये देखो कि जो अच्छे लफ्ज है उनको चुन लो और उसके बाद सोच लो कि मुझे अपनी जबान पे हमेशा अच्छे लफ्ज लाना है, घटिया लफ्जों को जबान पे आने नहीं देना है जी। तो थूक भी उसी को कहते हैं जिसकी समझ में ना जाए। मतलब हमने कहा लुआब दहन, अब कहें कि हुजूर लुआब दहन किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, थूक जी। तो लुआब दहन को क्या कहते हैं, थूक। लेकिन आप लोग क्या कहें, लुआब दहन, थूक ना कहें। तो खैर, तो अगर ये लुआब दहन मुंह में ज्यादा आता है, तो अगर आपने मुंह में बहुत जमा कर लिया और जमा करके उसको जान के निकल रहे हैं तो आपका रोजा खतरे में पड़ सकता है। लेकिन खुद ब खुद आ रहा है और खुद ब खुद आपको लुआब दहन आ रहा है और अंदर जा रहा है, तो उससे रोजा बातिल नहीं होता। अब यहाँ आपका जवाब पूरा हो गया, लेकिन इससे आगे जो इससे रिलेटेड मसाइल हैं वो भी आपकी समातों के लिए हदिया और नज़र किए देते हैं। आप सलावत दीजिए और मोहम्मद अब एक तो लुआब दहन होता है, एक वो तरी होती है जो आपके दिमाग में होती है, और दिमाग में जो आपके सांस की ये नली है, जिस चीज के जरिए से आप सांस लेते हैं जी, सांस की जो रगे हैं, तो वो दिमाग से आपके हल्क से होते हुए, सीने से होते हुए शिकम तक जाती है, पेट तक जाती है जी। तो हमारे यहाँ पेट, अब उसके बाद लफ्ज़ पेट अच्छा लगता है या शिकम जी। तो आपकी ज़बान पे शिकम होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप इलाके के लोगों से बात कर रहे हैं, आपने शिकम कहा, उसने कहा कि भाईजान शिकम क्या माना है, तो आपके लिए पेट जी। तो हमारी गुफ्तगू जो है वो लैंग्वेज का, यानी ये जो है लैंग्वेजेस भी, इसमें हम 5 ज़बानें सिखाएंगे। वो 5 ज़बानों की क्लास, जो लैंग्वेजेस की क्लास, वो बिल्कुल अलग होगी। उसमें अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, वो हर रोज़ क्लासें होंगी। वो उसका सिस्टम बना के, अभी चूँकि क्या ये सिस्टम क्यों नहीं बना,
یعنی لوگ وعدہ کر کے وعدہ وفا نہیں کرتے. جو ٹائم ہے ہم تو ٹائم ٹو ٹائم الرٹ رہتے ہیں اور ہمیں, لیکن لوگ جو ہے ٹائم دیکھتے ہی. تم جو ہے اپنا ایک ایک منٹ قیمتی بناؤ, جس سے جس ٹائم کا وعدہ کیا ہے اس سے, یعنی آپ ایک منٹ ادھر سے ادھر نہ ہو. تو اگر وعدہ کر لیا پھر اس کے بعد, اور وعدے کے لیے اگر آپ نے کافر سے بھی وعدہ کیا ہے اور اس کو بھی دھوکہ دے رہے ہو تو پھر آپ سچے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. سچے مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات, آپ اللہ اور رسول کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں سچے انسان بھی نہیں ہیں. تو ٹائم ٹو ٹائم جس سے آپ نے وعدہ کیا ایک منٹ ادھر سے ادھر نہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں جس کسی کو جو ذمہ داری دے دی اس نے ذمہ داری لے لی, اس کے بعد اس نے ٹائم ہی نہیں دیکھا, اس نے جو ہے اب ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے. تو اس لیے جو ہے یہ ہماری کلاسیں, ورنہ ساری کلاسیں اب الرٹ ہو گئی ہوتی, شروع ہو گئی ہوتی, اس میں ہمیں اور اسٹاف کو کرنا ہے. لیکن یہ کہ یہ پیغام ماہ مبارک کے رمضان میں, تو ایک کلاس ہماری آدھے گھنٹے کی کلاس کیا ہوگی, روز لینگویجز کی کلاس 5 زبانیں ایک وقت میں پڑھائیں گے, عربی, فارسی, اردو, ہندی, انگلش, اور ہندی کے ساتھ سنسکرت کے الفاظ بھی. تو ہم نے سنسکرت کا نام نہیں لیا لیکن وہ ہندی کے سائے میں آ جاتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ پھر ہم قرآن و اہل بیت کا جو پیغام پہنچائیں گے تو وہ اس کے اندر جتنے بھی عبادات ہیں اور جتنے بھی حقوق ہیں اس کے اندر ایک لفظ حق میں یہ سب آ جاتے ہیں. آپ نے لفظ حق کہا, اس کے اندر سب کچھ آ گیا. کیا یعنی اللہ کا حق, بندوں کا حق, بندوں کا اللہ پہ حق, اللہ کا بندوں پہ حق, بھائی کا بھائی پہ حق, بہن کا بھائی پہ حق, آپ کی آنکھ کا حق, آپ کے کانوں کا حق, آپ کی زبان کا حق, آپ کے پیٹ کا حق. اس طرح یعنی انسان کے حقوق, اللہ کے حقوق, بندوں کے بندوں پہ حقوق, یہ تمام جو ہے پورا یہ پڑھائیں گے. تو اس کے اندر سب کچھ, جب لفظ حق کی بات آئے گی تو جب دین حق, تو ہمارا جو اصل اس یعنی ہمارے اس کلاس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے, پیغام قرآن و اہل بیت. جی قرآن و اہل بیت. اچھا, آپ جو ہے دوسرے یعنی بہت سارے چینل پہ آپ ڈالیے تو آپ اس کو جو ہے پیغام حق بس اتنا کر کے بھی ڈال سکتے ہیں. کیا پیغام حق, ہماری اس کلاس کا ایک عنوان تو پیغام قرآن و اہل بیت, لیکن آپ بالکل شارٹ کر دیجئے پیغام حق. جی, تو اس کے لیے ایک نیا چینل بنا کے پیغام حق چینل, اور اس کے بعد بھی ڈالا جا سکتا ہے. اور جتنے چینل بک نالے میں چل رہے ہیں سب کو میں دعوت دے کے آیا ہوں, وعدہ کر کے نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گھڑی نہیں دیکھی, یعنی ان کو عادت ہی نہیں ہے ٹائم, یعنی وہ جو ہیں اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, یعنی وہ ٹائم کی قدر نہیں جانتے. تو ہماری گفتگو کس بارے میں چل رہی تھی؟ عہد کے بارے میں. آپ نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کریں گے. اچھا, آپ نے جو سوال کیا تھا اس سے ریلیٹڈ اور جو چیزیں ہیں ان کا جواب, تو ایک لعاب دہن کا تو جواب دے دیا. دوسرا کیا کہ آپ کے سر میں جو دماغ سے آپ کے جو چیز چلی اور اس کے بعد وہ کہاں دماغ سے ہوتے ہوئے آپ کے اگر منہ تک آ گئی, جس کو خلط کہتے ہیں, اخلاط اس کی جمع ہے خلط. دماغ سے جو خلط نکلتی ہے وہ آپ کے حلق سے ہوتی ہوئی, سینے سے ہوتی ہوئی پیٹ میں چلی جاتی ہے. لیکن وہ ایسی نہیں چلی جاتی, وہ آپ کے منہ میں بھی آ سکتی ہے. جی, آپ نے ذرا سا وہ چلا تھا, اس کے بعد آپ نے نہیں اس طرح کیا, اس کے بعد وہ بجائے وہاں کے وہ یعنی سینے میں ہو کے نیچے جاتا, منہ تک آ گیا. اب اگر اس کو آپ نے جان بوجھ کے نگل لیا, آپ کا روزہ باطل. آپ کے سینے میں جو خلط ہے, بلغم جس کو کہا جاتا ہے, دماغ کا بلغم یا سینے کا بلغم. آج کورونا جو ہے یہ بلغم سے یعنی اس کا کیا ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس ٹیسٹ کٹ میں ایران نے دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا, اور ان کی اب کٹ جو ہے اس کا دنیا پہ توڑ ہی نہیں ہے کہ جہاں وہ انسٹرومنٹ رکھ کے 100 میٹر کے دائرے میں
فوراً پتہ لگا لیتے ہیں وائرس کہاں ہے, کس چیز میں, آدمی ہو کوئی چیز ہو کہیں بھی وائرس ہوگا پتہ چل جائے گا. تو ہمارے ہندوستان کو چاہیے کہ ایران سے وہ آلہ لے کے اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ غیروں کے پیچھے, امریکہ کے پیچھے تو دوڑ رہے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے. تم اپنے پڑوسیوں کو نہیں بدل سکتے جی, تم اپنا گھر تو بیچ کے کہیں جا سکتے ہو, پڑوسیوں کو نہیں بدل سکتے. تو یہ جو پڑوسی ملک ہیں یہ تمہارے کام آئیں گے اور تم ان کے کام آؤ گے. ان سے دشمنی چھوڑ کے ایک دوسرے کے کام آؤ. امریکہ تمہارے کام نہیں آئے گا, وہ تو دھوکے باز ہے, اس کی دھوکے بازی تو دنیا میں مشہور ہے, اور جس سے دوستی کیا اسے زیادہ دھوکے دیے. جس اس کی دشمنی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی دوستی خطرناک ہے. امریکہ کی پوری ہسٹری پڑھ لیجیے. تو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, اور جو تمہارا دوست ہے اور آج جو دنیا کی بڑی طاقت بنتا چلا جا رہا ہے اور امریکہ تل ملا رہا ہے, اس سے تم دوستی نہیں کر رہے. ارے اس سے لے کے ساری کٹیں لے لو, ان کی کٹیں دنیا کی بہترین کٹیں ہیں چیکنگ کے لیے. اس کے بعد جو ہے تو خیر یہ بات چیکنگ کی بات کر رہے تھے, کہاں سے چیک ہوتا ہے, سینے کے. تو روزے سے متعلق ہے کہ روزے میں اگر یہ بلغم جو ہے آپ نے سانس لیا, سانس کے ساتھ یہ منہ تک آ گیا, جان کے نگل لیا, تو کیا ہوا, روزہ باطل, ٹوٹ گیا آپ کا روزہ. اب آپ کو جو ہے یعنی اس کا کفارہ دینا پڑے گا. تو اب آپ نے سوچا کہ یعنی کتنا, لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے, آپ نے جو ہے پتہ ہی نہیں, وہ چلا گیا, منہ میں آ کے بھی آپ کی توجہ نہیں تھی, چلا گیا. تو یہ آپ کے جواب سے ریلیٹڈ مسئلہ. اب اس سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ جو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں لیکن بغیر پوچھے میں بتا رہا ہوں کہ ایک انسان بھول گیا کہ میں روزے سے ہوں. اب آدمی پورے سال کھاتا ہے, پیتا ہے اور تمام کام کرتا ہے, اب بھول گیا. اب اس کے بعد اس نے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جو روزے کو باطل کر دیتا ہے. مان لیجیے اس نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا, خوب یعنی پیاس بھر کے پانی پی لیا, اس کے بعد جو ہے تالاب میں گیا. اب نالے کے تو ہر طرف بڑے بڑے تالاب اور ماشاءاللہ اس وقت تو بھرے ہوئے, اور یہ سب جو ہیں مچھلیاں بھی ہیں. اب اس نے سوچا کہ گرمی کا زمانہ ہے, چلو تیرتے ہیں, تھوڑا سا نہاتے ہیں. گیا ایک دم غوطہ لگا پانی کے اندر, اور اس کے بعد جو ہے تیرتا ہوا پھر باہر آیا. بچپن میں تو ایسے ہی ہم لوگ کھیلا کرتے تھے نا, نالے کے یہ جوار ہے, دوسرے اور تالاب ہیں, جوار کی دی ہے, یا آپ کے ستواس ہے, مولا کی تال ہے, یا اور جو ہے وہ ڈیری جتنے بھی تالاب یا ڈیری ہیں, تو ان میں اس طرح تو پہلے کا ہر بچہ, ہم بھی جانتے ہیں, ہر بچہ جو ہے وہ تیراکی بکنالے کا خود بخود جانتا تھا. لیکن آج کیا ہے, آج کی تاتی نہیں جانتی. تمہیں سیکھنا چاہیے یہ جو ہے. اور تم یہاں تمہارے پاس سب کچھ سامان, لوگوں کے پاس جو ہے وہ سوئمنگ پول, اتنے اچھے سوئمنگ پول کسی بنا ہی نہیں سکتے لوگ جتنے ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں. یہ سب بکنالے کے چاروں طرف جی لوگ اتنے پیسے خرچ کر کے بناتے ہیں. نوگاؤں میں ندیم زیدی نے کتنا پیسہ خرچ کر کے, مگر کیا وہ بکنالے کی جوار جیسا بنا لیں گے؟ ان کی پوری دولت بھی اکٹھا ہو جائے تو نہیں بنا سکتے جی. تو تمہارے پاس تو اتنے اچھے ہیں, تو تمہارے پاس تمہیں جو ہے وہ سوئمنگ آنا چاہیے یا نہیں؟ ہر بچے کو سوئمنگ آنا چاہیے. تو یہاں پہ سوئمنگ پول ہیں, ان سے وہ کرو, اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کو سکھاؤ جی. تو اب اس کے بعد وہ گیا, اب اس نے کہا چلو آپ جو ہے 10-5 لڑکوں کو اس میں سکھائی دیتا ہوں. اور اس نے سب کو, ارے یاد ہے, ارے ہم سب کا تو روزہ تھا جی. تو اب اس کے بعد نکلے, روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ بھول گئے تھے اس لیے سب کا روزہ صحیح ہے. پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اس کے بعد جو ہے خوب پانی پیا پیاس بھر کے, پھر اس کے بعد جو ہے جا کے خوب نہائے, سوئمنگ کی, خوب غوطے لگائے. بعد میں یاد آیا کہ ہم روزے سے تھے, تو روزہ صحیح ہے. اگر بھولے سے آدمی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ تمام کام کر لے لیکن بعد میں یاد آئے. لیکن اگر درمیان میں یاد آ جائے کہ آدمی نے منہ میں لقمہ رکھا, اسے یاد آ گیا کہ میں روزے سے ہوں, اگر اس نے ان میں کا ایک ذرہ بھی نگل لیا تو روزہ باطل.
لیکن اگر اس کو منہ سے نکال کے کلی کر کے سارے ذرات نکال دیے تو روزہ صحیح. پانی منہ میں لیا، اب اس کے بعد اس میں کا تھوڑا سا بھی اگر اندر جان بوجھ کے لے لیا پی لیا تو روزہ باطل جی. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ خدا مندیالہ کی اتنا مہربان. اور آپ کو آج تو ٹھنڈا موسم ہے، روزے کے لیے آپ کو ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی روزہ آپ کو مشکل لگے گا ہی نہیں. لیکن نسخہ جو بتا رہا ہوں آپ صلوات پڑھیے تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ اپنے کاموں کو 24 گھنٹے پر بانٹیے، جتنے بھی کام ہیں، اور ان تمام کاموں کو آپ دن کے بجائے رات میں اور صبح اور شام میں تقسیم کر دیجیے. اور دوپہر کا پورا وقت سونے میں، اور روزے میں سونا عبادت اور تمہاری خاموشی تسبیح. تو اب آپ کو کبھی روزہ لگے گا ہی نہیں، چونکہ خدا بند احادیث میں ہم بتائیں گے کہ جب آدمی روزے میں سو جاتا ہے تو خدا مند عالم اس کو اپنی قدرت و طاقت سے سونے میں کھلا پلا کے پھر سے تندرست کر دیتا ہے. تو اب کیسے روزہ تندرستی؟ تو اب آپ کو وہ یاد ہے حدیث جو ہم نے پہلے پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جملوں کی حدیث جو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہر بیماری کا علاج ہے، ان سے بڑا کوئی ڈاکٹر طبیب حکیم ہو ہی نہیں سکتا. وہ حدیث یاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو. یعنی جو ہم نے سسٹم بتایا اس سسٹم سے آپ پوری عمر روزہ رکھیں. آپ سے طاقتور بڑے سے بڑے پہلوان کو آپ ذرا سی دیر میں اس کو پچاؤ کے اور کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اتنی طاقت دے دے گا، اتنے صحت مند ہو جائیں گے کہ دنیا میں پھر کوئی طاقتور آپ کا مقابلہ، آپ کی طاقت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. لوگ کائے میں طاقت ڈھونڈتے ہیں کھانے پینے میں، اور اللہ نے کائے میں طاقت رکھی ہے روزے میں. یہ تو شاید اسی لیے انگلش میں روزے کو فاسٹ کہتے ہیں. فاسٹ جو ہے تیزی کے، یعنی اگر کوئی تیزی سے جا رہا ہے تو کیا کہیں کہ بڑا فاسٹ جا رہا ہے، کہتے نہیں کہتے بڑا فاسٹ جا رہا ہے. تو پھر روزے کو کیوں فاسٹ کہتے ہیں؟ کیا یہ فاسٹ اور وہ فاسٹ کوئی الگ ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ انگریزوں نے اسی لیے کہ روزہ جو ہے بڑی تیزی سے ترقی کی طرف لے جاتا ہے تو اس لیے اس کو فاسٹ کہا ہو. سمجھ میں آیا؟ تو روزہ تمہیں ترقی کے کمال تک لے جائے گا. اے دنیا کے جاہلو، یہ روزہ جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی مشکل ایجاد نہیں کرتا بلکہ تمہاری مشکلات کا حل ہے. اگر تم نے روزہ رکھ لیا تو اس کا اللہ جب تمہیں اس کا بدلہ دے گا تو کتنا قیمتی ہے وہ، کہ اگر ساری دنیا سونے سے بھر دی جائے تو وہ سب ملا کے اتنا قیمتی نہیں جتنا ایک روزہ قیمتی. اور لوگ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. لیکن اگر کوئی ماہ مبارک کے رمضان میں روزہ کسی مجبوری یا بہرحال وہ جانا چھوڑ رہا ہے جی، تو چھپ کے اگر وہ کھا پی لے تو وہ جانے اور اس کا پروردگار. لیکن اگر وہ کھلم کھلا کھا پی رہا ہے تو باقاعدہ مسلمانوں پہ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان اس کو کوڑے مار کے سیدھا کریں. جی سمجھ میں آیا؟ کسی کو بھی اگر کھاتے پیتے دیکھو تو پیار سے سمجھاؤ، اور پھر اس کے بعد ہمیں بتاؤ کہ جو انگریزوں کے زمانے سے جن کو باقاعدہ ابھی تک کوڑے لگانے کی گورنمنٹ نے اس گورنمنٹ نے بھی اجازت دی ہوئی ہے اور ان کے نسل بعد نسل کو لکھا ہوا چلا آ رہا ہے، ہم ان کو بلا لیں گے اور اس کے بعد کوڑوں سے اس کا علاج کروا دیں گے پورے گاؤں میں. اور ہمارے پڑوس میں ہی ہیں
कोड़े वाले, वो संबल में चले जाते हैं ना, तो सब मुसलमान जो भी पता चल जाते हैं कोड़े वाला आ गया, तो उसके बाद जो हल्टर उनके हाथ में रहता है और उसके बाद छुप जाते हैं जो बगैर रोजेदार। तो बस्ती में चाहे किसी के यहाँ पकौड़ियाँ बन रही हैं, चाहे फल वाले आ रहे हैं, चाहे और नेमतों वाले आ रहे हैं, कोई भी कहीं किसी के सामने खुल्लम खुल्ला खा नहीं सकता। अगर सड़क पे कोई भी मिले तो उसके बाद जो है पहले उसको प्यार से समझाओ, फिर मार से समझाओ, और न समझे तो फिर हमें बता दो, हम हंटर वाले को बुला देंगे, कोड़े वाले। सलवात जी और मोहम्मद वाले। अब आज का दर्स जो है यहीं पे, और किसी को कोई सवाल करना है तो सवाल कर सकते हैं। सवाल से पहले हाथ उठाइए, हमें नजर आ जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।